ہیں, نواز شریف صاحب کا ٹارگٹ ایک ہے, وہ ہے کہ وہ چوتھی دفعہ وزیر اعظم بنے, اور وزیر اعظم چاہے ایک دن کے لیے بنے. یہ اطلاعات ہے, میں اطلاعات کی بنیاد کے اوپر کہہ رہا ہوں کہ اصولی بات ہے ان کی, کہ ایک دفعہ وزیر اعظم بن کے وہ ثابت یہ کرنا چاہتے ہیں کہ لوگوں کا جو فیصلہ ہوتا ہے وہ زیادہ افضل ہوتا ہے, اور آپ اس سے زیادہ دیر جو ہے وہ روگردانی نہیں کر سکتے. دوسرا ٹارگٹ ہے ان کا وہ یہ ہے کہ پاکستان کے ساتھ جو تجربات کرتے ہیں لوگ, ان کو قرار باق کی سزا ملنی چاہیے. اب وقتی طور پر لگتا ہے کہ نواز شریف صاحب جو ہیں وہ اپنے اس اعلان سے, اس ارادے سے پیچھے ہٹ چکے ہیں. لیکن اگین میں وہی بات کروں گا کہ سیاستدان نے لڑائی جو ہے وہ بغیر بندوق کے لڑنی ہوتی ہے, سڑکوں کے اوپر اس طرح سے نہیں لڑنی ہوتی, دستی نہیں لڑنی ہوتی. اس نے یہ امکانات کا کھیل ہے اور ممکنات کو ممکن کیا جاتا ہے اس میں. تو مجھے لگتا ہے کہ نواز شریف صاحب جو ہیں وہ اپنے ٹارگٹس اچیو کرنے کی طرف اچھا عمران چل صاحب، رہے ہیں آپ اور نے بڑھ رہے ہیں. محترمہ بے نظیر بھٹو شہید کی وطن واپسی کی مثال دی، اور انٹرسٹنگلی ایسے وقت میں آج ہم ڈسکس کر رہے ہیں کہ جب آج 18 اکتوبر ہے، اور 18 اکتوبر ہی سانحہ کارساز کا دن بھی ہے. دس واز ویری انفارچونیٹ انسیڈنٹ ان دا ہسٹری آف دس کنٹری. اب ایک بار پھر ایک اور لیڈر وطن واپس آ رہا ہے. وہ 7 سال خود ساختہ جلا وطنی کاٹ کے آئی تھیں، یہ 4 سال بیرون ملک گزار کے واپس آ رہے ہیں. ایک این آر او کے تحت آئی تھی، آج میاں صاحب کسی این آر او کے تحت آ رہے ہیں، ڈیل کے تحت آ رہے ہیں. دیکھیں بظاہر تو یہی لگ رہی ہیں نا چیزیں. میں نے جس طرح پہلے گزارش کی کہ پاکستان کے اندر جو پاور پالیٹکس ہے اس کے کئی کریکٹر ہیں, اس کے کئی کردار ہیں, اس میں کئی افراد ہیں اور کچھ منصبدار ہیں, نہ صرف مقامی ہیں, عالمی سطح کے اوپر بھی ہیں, عالمی اسٹیبلشمنٹ بھی ہے, اور عالمی اسٹیبلشمنٹ کے اندر بڑے سارے جو ہیں وہ دھڑے ہیں, اور جن کے مفادات پاکستان کے ساتھ براہ راست جڑے ہیں وہ ڈائریکٹ پلیئر ہیں, جن کے پاکستان کے ساتھ براہ راست نہیں جڑے, بالواسطہ جڑے ہوئے ہیں, وہ انڈائریکٹ پلیئرز ہیں. تو یہ جو اقتدار کا جو ہے نا ہما, وہ ایمے نہیں سر پہ بیٹھ جاتا ہے, اس کے لیے 100 جتن کرنے پڑتے ہیں. عمران صاحب اس کے کتنے امکانات ہیں کہ پھر میاں صاحب جب آئیں گے تو وہ جو باؤنڈری ڈرا کر دی گئی ہے کہ آپ نے اس میدان کے اندر رہ کے کھیلنا ہے, یہ فرنٹ فٹ پہ نکل کے یا کریز سے باہر آ کے نہیں کھیلیں گے آپ, تو اس کے کتنے امکانات ہیں کہ وہ اس کی پاسداری بھی کریں گے, یا آپ کو نہیں لگتا نہیں, ہے وہ بڑا مشکل ہو بالکل جائے گا؟ پاسداری کریں گے. نواز شریف صاحب نے ہمیشہ پاسداری کی ہے. نواز شریف صاحب نے معاہدہ کر کے گئے تھے پرویز مشرف صاحب کے دور میں, اس وقت بھی عالمی جو کریکٹر تھے وہ درمیان میں پڑے تھے صادق الحریری سے. سعد الحریری غالباً نام ان کا تھا. جی تو انہوں نے وہ 10 سال کا جو معاہدہ تھا وہ پورا کیا تھا. انہوں نے انتخابات نہیں لڑے تھے, وہ آتے تھے, پیپر دیتے تھے, مطلب وہ سارا کچھ لوگوں کی کنزمپشن کے لیے ہوتا تھا. لیکن جو ریاست کے ساتھ ان کا معاہدہ تھا اس کو اور پھر سعودی عرب اور لبنان وغیرہ, اور پھر ظاہر ہے کہ سعودی عرب اس وقت اکیلا کچھ نہیں تھا, اور بھی طاقتیں تھیں اس میں, تو اس کی انہوں نے پوری پاسداری کی تھی. لیکن جہاں پر موقع ملا وہاں پہ انہوں نے وہ گیند کو شاٹ لگائی, کریز سے باہر نکل کے لگائی, اور وہ پرویز مشرف کے خلاف اگرچہ عدالت کا فیصلہ تھا, لیکن اگر وفاقی حکومت جو ہے وہ کو بٹرے کرنا چاہتی, لٹکانا چاہتی, تو وہ آرٹیکل 6 کا مقدمہ ان کے خلاف نہ درج کرتی. انہوں نے اپنی سپیس جتنی سپیس تھی اس میں رہ کے وہ جتنا کر سکتے تھے انہوں نے کیا. تو اب بھی میں یہی گزارش کر رہا ہوں کہ اب سیاستدان سر اپنا ٹارگٹ اچیو کرنے کی پوری کوشش کرتا ہے. اب وہ ٹارگٹ اس نے کیا سیٹ کیا ہے, یہ ایک علیحدہ سے بحث ہے. تو بظاہر تو نواز شریف صاحب جو ہیں وہ, اگر آپ تک ان کی اطلاعات پہنچے کہ ان کی جو نجی محفلیں ہوتی ہیں جو پبلک نہیں ہوتی, وہاں پر کیا وہ گفتگو ہوتی ہے, وہ اپنے قریبی لوگوں کے ساتھ کیا باتیں کرتے ہیں, وہ تو پاکستان کے جو امراض ہیں ان کا حل ان کے پاس ہے. اور وہ ٹھیک ہے یا غلط ہے, یہ ایک علیحدہ بحث ہے. ان کو لگتا ہے کہ اس مرض کا علاج یہ ہے. اب وہ اس علاج کے اوپر کتنا ٹھیک. عمل درآمد کر پاتے ہیں, اچھا اڈاپٹ عمران کر صاحب، پاتے ہیں, یہ میاں بات کی صاحب بات. کے لیے انتخابی بندوبست بھی ہو گیا ہے آپ کی معلومات کے اطلاعات کے مطابق؟ دیکھیں یہ پھر وہی ہے, یہ بات اسی طرح کی ہے کہ اب پتہ نہیں ارینجمنٹ کیا ہے. میں ان کو آپ کو بتا رہا ہوں کہ وہ چاہتے کیا ہیں. وہ چاہتے یہ ہیں رپورٹڈلی کہ وہ چوتھی بار بھی وزیر اعظم بنے, چاہے 1 گھنٹے کے لیے بنے, ادھر وہ دستور کا حلف اٹھائیں اور ادھر جا کے ریزائن کر دیں, چاہے ایک گھنٹے 1 دن کے لیے. اچھا, لیکن یہ کام کیا واقعی اتنا آسان ہے؟ میرا نہیں خیال کہ یہ کام اتنا آسان ہے, کیونکہ ہمیں نہیں پتا کہ وہ کون سی کنڈیشنز ہیں, وہ کون سے معاملات ہیں, بلیک اینڈ وائٹ میں نہیں پتا. یہاں پر تجزیے ہو رہے ہیں, تھوڑے سے اندازے لگائے جا رہے ہیں کہ یہ بات ہو سکتی ہے, کچھ انفارمیشن ہوتی ہے, اس کے اوپر زیادہ بیس جو ہوتی ہے وہ تجزیے کی ہوتی ہے. تو اس طرح کی اطلاعات ہیں, جو ٹھیک. معاملات ان کے ساتھ طے ہیں وہ ایک خاص لمٹ تک ہوں گے, اس سے زیادہ
बहुत खुला मैदान नहीं होगा, मुझे ये लगता। अच्छा, लास्टली एंड वेरी क्विकली, चेयरमैन पीटीआई के पॉलिटिकल फॉर्चून के लिए जो ग्रैंड डायलॉग की कोशिशें की जा रही हैं, क्या आपको वो नतीजा खेस होती हुई नजर आ रही है एटलीस्ट इंतखाबात से पहले? जी, हो सकती हैं। मैं आपको एक बात बताऊं कि पाकिस्तान की जो इस वक्त की पॉलिटिकल क्लास है, उसने माजी में वो गलतियां की हुई हैं कमोबेश, यानी 19-20 के फर्क के साथ, जो इमरान खान साहब ने की 9 मई का अगर आप एपिसोड जो है वो उसमें से निकाल दें, तो इमरान खान साहब ने ऑलमोस्ट वही गलतियां की हैं जो नवाज शरीफ साहब किया करते थे, जो बेनजीर भुट्टो साहबा किया करती थी, और माजी करीब में भी हुई। मेमो गेट के ऊपर नवाज शरीफ साहब ने जो किया था वो किसी को भूलना नहीं चाहिए। फिर जो बलूचिस्तान असम्बली या बलूचिस्तान हुकूमत के मामले के ऊपर जरदारी साहब ने किया था, ये भी किसी को नहीं भूलना चाहिए, ये भी याद रहना चाहिए। तो इमरान खान साहब ने कोई बहुत ज्यादा अनहोनी हरकत नहीं की, तो उनको, अगर मेरा ख्याल है कि उनको भी मौका मिलना चाहिए, लेकिन अब उसी सूरत में डिस्पाइट द जब वो फैक्ट कि इसको उन्होंने 9th ऑफ मई दिल इंसिडेंट से किया मानते है, हो। 9 मई साने के बावजूद आप ये समझते हैं कि गैर मामूली हरकत नहीं हुई? नहीं नहीं, मैं ये नहीं कह रहा कि वो, मैंने कहा कि उसको निकाल के उसको अलहदा कर दें, बाकी ठीक। जो सियासी उनकी गलतियां हैं, ठीक। मैं सियासत की बात कर रहा हूँ, ठीक। जो सियासी गलतियां हैं वो तो इन सब ने भी की हुई हैं। तो अगर बस उसके ऊपर जाएं तो फिर तो सियासतदानों तो कम से कम एक दूसरे का साथ देना चाहिए, बैठ के बात करनी चाहिए। इमरान खान साहब के मामला तो फिर वही बात वे है कि वो कहते थे कि मैं इनके साथ नहीं बैठूंगा, अगर वो अब इनके साथ बैठने के लिए तैयार हैं तो फिर किसी को दीवार के साथ लगाने का कोई फायदा नहीं है, मेरा ख्याल है कि करनी। बहुत बहुत शुक्रिया इमरान शफकत साहब आपके वक्त के लिए। अगर नवाज शरीफ के साथ सब कुछ अरेंजमेंट के तहत है, तो क्या चेयरमैन पीटीआई के साथ भी कोई अरेंजमेंट तय पा सकता है? ये बड़ा इंपॉर्टेंट मामला है। और फिर नवाज शरीफ की वापसी का जो पॉलिटिकल डायमेंशन है वो तो डिस्कस की, इसका लीगल डायमेंशन भी है। ज़ाहिर है अभी केस कल सुना जाना है, उसमें इसके मजीद जो लीगल एस्पेक्ट्स है वो क्या है, कहीं कोई रुकावट आ सकती है, इस सारे मामले पर बात करेंगे इस ब्रेक के बाद। हमारे साथ रहिए।